اگر شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر آپ دنیاوی نالج، ورلڈلی نالج حاصل کر رہے ہیں، اوکے، مگر ایسا تو نہ کرے نا کہ ورلڈلی نالج، دنیاوی تعلیم میں اتنے غرق ہو جائیں کہ دین کے بارے میں کچھ بھی نہ جانیں، قرآن اور حدیث کے بارے میں کچھ بھی نہ جانیں، جو آپ پر سیکھنا فرض ہے، آبلیگیٹری نالج ضروری ہے، وہ بھی نہ سیکھیں، تو یہ نہ کریں، بلکہ دیکھیں آپ قرآن و حدیث میں کوئی حدیث، کوئی فضیلت ایسی نہیں سنا سکتے کہ فلاں انجینئر، فلاں ڈپلوما ہولڈر، فلاں پی ایچ ڈی، فلاں ایم بی بی ایس، اس کے لیے نبی پاک نے کوئی فضیلت بیان کی ہو۔ آج میں آپ کو طلباء علم دین اور علماء کے فضائل سناتا ہوں، اللہ کرے یہ فضائل سن کر ہمارے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ یا تو ہم عالم بن جائیں یا ہمارے کم از کم گھر میں سے کوئی ایک عالم دین ہو، تاکہ ہماری فیملی کو یہ فضیلت حاصل ہو۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی، اور میں آپ کو قرآن پاک کی کچھ آیات سناتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ترجمہ کہ جزی نیست، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے کہ ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے علماء۔ اللہ کا جو خوف ہوتا ہے وہ علم والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم کے فرمان قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ کہاوتیں بیان کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے مگر جاننے والے، علم والے سمجھتے ہیں، they can understand because ان کے پاس علم ہے۔ اور سبحان اللہ، اب ذرا کچھ میں آپ کو نبی پاک کی حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا، عابد کا اور عالم کا۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، اور عالم کہتے ہیں علم، جس کے پاس علم دین ہو۔ جب دونوں کا ذکر ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کے جملے ارشاد فرمائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم۔ آقا فرماتے ہیں کہ فضیلت میں عالم کی عابد پر ایسی ہے، یعنی عالم جو ہے وہ عبادت گزار پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسی میری فضیلت تمہارے کمتر پر۔ نبی پاک اپنی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح نبی پاک فرماتے ہیں میری فضیلت عام مسلمان پر ہے، عابد پر عالم کی ایسی فضیلت ہے۔ تو یہ شان ہے علماء کی۔ سبحان اللہ، ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن علماء کی دواتوں کی سیاہی، انک پاٹ، جو انک ہوتی ہے، پاٹس کی جو انک جس میں وہ فتویٰ لکھتے ہیں، اب تو خیر کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، لیکن سمجھانے کے لیے جو انک یوز کرتے ہیں وہ علم دین کے لیے، اس انک کو اور اس کے مقابلے میں بلڈ آف شہداء، فرماتے ہیں کہ شہیدوں کے لہو کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، ویٹ کیا جائے گا، اور آقا فرماتے ہیں کہ ان کے قلم کی انک جو ہے، دواتوں کی سیاہی جو ہے، وہ علماء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ یہ ہوتا ہے عالم اور یہ ہوتا ہے علم دین، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ یہ جو بچے ہیں نا 6 سال 7 سال 8 سال پڑھتے ہیں، یہ قربانی ہے، خاص طور پہ یورپ میں، یو کے میں، اور دنیا کی بہت ساری چیزیں رنگینیاں انہیں کھینچ رہی ہوتی ہیں، مگر میرے بچوں میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں، ان اسٹڈی ٹائم کے اندر کبھی کبھی شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہوگا یار ہم تو پیچھے رہ گئے، وہ فلاں یونیورسٹی میں چلے گئے، وہ فلاں کالج میں چلے گئے، اتنی ڈگریاں حاصل کر لی۔ میں اگین وی آر ناٹ، ہم اس کے خلاف بات نہیں کر رہے، شرعی تقاضوں کے مطابق دنیاوی علوم سیکھیے، مگر جو علم دین کے فضائل قرآن و حدیث میں ہیں اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ آج کل لوگ ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں، یار فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، فیملی میں ایک وکیل ہونا چاہیے، سالیسیٹر ہونا چاہیے۔ سچی بات یہ فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ ہاں، قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جائیں گے نا، علماء کو روکا جائے گا کہ رک جائیے، باقی لوگوں کی انٹرسیشن، باقی لوگوں کی شفاعت کیجیے، انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ اگر میرا بیٹا عالم ہوا، میری بیٹی، میری بچی عالمہ ہوئی ہے، میرا بھائی عالم ہوا، یا میں خود درس نظامی کر کے عالم بن گیا اور اللہ نے قبول کر لیا، تو انشاءاللہ وارے نیارے ہوں گے۔ تو ان بچوں پر فخر کیجئے، یہ بچے ہمارا فیوچر ہیں، جن کے ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، بھائی، فادر، یو آر سو لکی۔ انکریج کرنا ان بچوں کو۔ بعض اوقات ایک اور پرابلم ہوتا ہے، خاندان میں ایک بچہ عالم دین بن جائے اور دوسرا بچہ دنیا میں کچھ ترقی کر جائے، دوسرے بچے کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا دیکھو تمہارا بھائی کتنا آگے بڑھ گیا۔ ارے ٹھیک ہے وہ پاؤنڈ کما کے لا رہا ہے، یہ بیٹا تمہیں جنت میں ساتھ لے جائے گا۔
حافظ قرآن بچے کی قدر کرو, عالم دین بچے کی قدر کرو. ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے کہ ماشاءاللہ جو سعادت مند والد ہوتے ہیں وہ اپنے عالم دین بیٹے کی عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کا نور ہے. یہ واقعی بڑی سعادت کی بات ہے. تو یہاں میں بچوں سے بھی بات کر رہا ہوں, ان کے فیملی ممبر سے بھی بات کر رہا ہوں کہ دوران تعلیم دیکھیں, شیطان سب سے زیادہ شیطان پر جو بھاری ہے نا, the biggest enemy of شیطان is عالم دین. ہمیشہ یاد رکھیں, عالم دین سے شیطان بہت گھبراتا ہے. اچھا, وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی عالم دین بن جائے, وہ ہمیشہ انٹرسپٹ کرے گا. آپ دیکھیں کسی بھی اسکول کے ہسٹری اٹھا لے, فرسٹ کلاس میں داخلہ لینے والے میٹرک تک 90% طلبہ میٹرک تک جاتے ہیں. درس نظامی میں کیا ہوتا ہے, اولا میں 100 بچے داخلہ لیتے ہیں, دور حدیث تک شاید 25 پہنچتے ہیں. وائی 75% کہاں چلے گئے؟ یہ شیطان لے گیا ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ, مزہ نہیں آ رہا, بور ہو رہا ہوں, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, فلاں نے یہ کہہ دیا. شیطان نہیں چاہتا ہے کہ وہ آپ کو عالم دین بننے دے. وہ شیطان کی حکایات میں ایک واقعہ ہے نا, اس سے سمجھو عالم کتنا بھاری ہے. شیطان جو ہے ایک بار اپنے سی کے اوپر اپنا اس نے تخت لگایا سمندر کے اوپر, اور اپنے جو اس کے چیلے ہیں ان سے رپورٹ لے رہا تھا. تو ایک اس کا جو سرونٹ آف ابلیس, سرونٹ آف شیطان, وہ کہتا ہے کہ سر میں نے ایک بندے کو الکوہل جو ہے وہ ڈرنک کروا دیا, شراب پلا دی. کہتا ٹھیک ہے, وہ بیٹھ گیا. دوسرا کہتا ہے میں نے فورنیکیشن کروا دی. کہتا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. تیسرا کہتا ہے میں نے گیمبلنگ کروائی, جوا کروا دیا. کہتا بیٹھ جاؤ. ایک شیطان کا چیلا کھڑا ہوا کہتا میں نے ایک طالب علم کو, اسٹوڈنٹ آف علم دین کو میں نے مدرسے سے روک لیا. شیطان کھڑا ہوا اور اس کو گلے لگا لیا. تو جو اس کے سرونٹس تھے کہتے ہیں ہم نے اتنے بڑے بڑے سنس کروائے, اتنی بڑی زبردست رپورٹ دی, نو شاباش ہے, نو ہمیں کوئی اپریسیشن نہیں, اور اس نے صرف ایک بچے کو مدرسے سے روک لیا, آپ نے کھڑے ہو کے اس کو سینے سے لگا لیا. شیطان کہتا ہے ناؤ کم ود می, آئی ول ایکسپلین یو واٹ از تھنگ ہی ڈز. کیا کیا ہے اس نے میں بتاتا ہوں. شیطان اپنے چیلوں کو لے کر زمین پر آیا, اور اب یہ وقت تھا فجر سے پہلے کا. انسانی صورت میں شیطان ایک مسجد کے کارنر پہ کھڑا ہو گیا. ایک شخص عابد, عبادت تو تھی, علم نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نا علم بہت بڑی چیز ہے. تو وہ عابد مسجد کی طرف جا رہے تھے. شیطان نے روکا, کہا حضور یہ ایک بوٹل ہے میرے ہاتھ میں, کیا اللہ کریم اس پوری دنیا کو, یونیورس کو اس بوٹل میں انٹر کر سکتا ہے؟ عابد تھا نا, عالم نہیں تھا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین علم اینڈ وداؤٹ علم پرسنالٹی. نالج آف دین کتنی ضروری ہے ایمان کو بچانے کے لیے. تو وہ عابد کہتے ہیں کہ اتنی بڑی دنیا اتنی چھوٹی سی شیشے میں کیسے جا سکتی ہے؟ شیطان کہتا ہے بس ٹھیک ہے, اب آپ جائیے, جتنی نماز پڑھنی ہے پڑھیے. اس شخص نے کیا کیا, اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا, ڈینائی کر دیا, ایمان سے ہی چلا گیا نا. شیطان کا کام ہو گیا, کیا تو پڑھو, سجدے کرو, تہجد جتنی پڑھنی تہجد پڑھو. وہ چلا گیا تہجد پڑھنے بندہ. تھوڑی دیر ہوئی, ایک عالم دین گزرے. اب تہجد کا وقت ختم ہو چکا تھا, اب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے. وہ تہجد پڑھنے نہیں جا رہے تھے, فرض ادا کرنے جا رہے تھے. شیطان نے روکا, سر ایک منٹ, جلدی بتاؤ. کہا سر یہ ایک بوٹل ہے, کیا رب کریم یہ پوری یونیورس کو, کائنات کو اس بوٹل میں انٹر کر سکتا ہے؟ وہ عالم دین تھے. پتہ کیا کہتے ہیں, مردود تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے, یہ بوٹل تو بہت بڑی ہے. میرا رب نیڈل کے جو سوراخ ہوتا ہے نا, سوئی کے سوراخ کے اندر سے ایسی کروڑوں کائنات کو گزار سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیٹ از دا نالج. شیطان نے پھر اپنے چیلوں کو, سرونٹس کو کہا دس از دا ڈفرنس. مدرسے مت جانے دینا, عالم مت بننے دینا, ان کو کرنے دو, نمازیں پڑھنے دو, کرنے دو عبادتیں. اگر دل میں علم نہیں ہے تو ان کا ایمان چھیننا ویری ایزی ہے. ویری ایزی ٹو اسنیچ ایمان وداؤٹ علم دین. اور یہی ہو رہا ہے آج کل. کتنوں کا ایمان ضائع کر رہا ہے شیطان. کوئی فلمی سانگز گا کر ایمان ضائع کر رہا ہے, کوئی کامیڈی شو دیکھ کر ایمان ضائع کر رہا ہے, کوئی آپس میں دوستوں میں ہنسی مذاق کر کے, اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر کے, اور جناب فرشتوں کا مذاق اڑا کے, ہیون اور ہیل کی وہ فلمی سٹوریاں بنا کے ایمان ضائع کر رہے. Nobody knows the boundaries of ایمان because nobody have knowledge of دین. سمجھو اس بات کو. یہ ایسے ہی نہیں جامعۃ المدینہ ہم بنائی چلی جا رہے ہیں. ہمیں پتا ہے دعوت اسلامی کا بہت بڑا ایکسپینڈیچر جامعۃ المدینہ پہ لگ جاتا ہے, اچھا خاصا ہمیں چندہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. لیکن اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ علماء بنے
اور پھر یوکے میں علماء بنے تاکہ وہ انگلش اسپیکرز ہوں اور ہمارے ینگسٹر کا جو گناہوں کی طرف شیطان لے کے جا رہا ہے انہیں واپس لے کر آئے دین کی طرف. So that is the importance of علماء دین, importance of علم دین. Try to understand. اللہ کرے کہ آج کا یہ اجتماع ہم میں سے کئیوں کے دلوں میں علم دین سیکھنے کا جذبہ بیدار کر دے. اور اب میں اپنے بیان کے آخر میں, چونکہ میرے بچے ہی ہیں, جامعۃ المدینہ کے طلباء بڑی تعداد میں موجود ہیں, تو میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ نے علم حاصل کر لیا, یہ بہت بڑی سعادت ہے, مگر علم کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے. علم جسم ہے تو عمل لباس ہے. بے عمل عالم جو ہے نا, اس کو بھی سخت سزائیں کتابوں میں لکھی ہیں. علم حاصل کرنے کے بعد آپ کی رسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی ہے. آپ کے ساتھ اگر مدنی ہونے کا ٹیگ لگ گیا ہے تو اب لوگ آپ کو ایک عالم دین کی حیثیت میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر ایک طالب علم دین, ایک عالم دین گناہوں کی طرف یا سستیوں کی طرف یا غفلت کی طرف جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر اور لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. یہ صرف میں طلبہ سے بات نہیں کر رہا, میرے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. امامہ پہننا, داڑھی رکھنا بہت اچھی بات ہے, مگر آپ نے اگر یہ مذہبی حلیہ اپنایا ہے نا تو ناؤ یور ریسپانسبلٹی از مور, ایون مور اسٹرانگر. آپ نے اور اب احتیاط کرنی ہے کہ جب داڑھی والے کو لوگ جھوٹ بولتے دیکھتے تو کہتے ہیں دیکھو یہ داڑھی والا ہے. امامے والے کو وعدہ خلافی کرتے دیکھتے ہیں تو اور برا بھلا کہتے ہیں. تو ہمیں یقیناً یہ سنتیں اپنانی ہیں, مگر یہ ہیں لباس کی سنتیں. کردار کی سنتیں کون اپنائے گا؟ کیا صرف داڑھی رکھنا سنت ہے؟ صرف امامہ پہننا سنت ہے؟ سیدھے ہاتھ سے صرف کھانا ہی سنت ہے؟ سچ بولنا بھی سنت ہے, وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے, معاف کرنا بھی سنت ہے, نرمی سے بات کرنا بھی سنت ہے, پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی سنت ہے, بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنا بھی سنت ہے, بچوں پر شفقت کرنا بھی سنت ہے, اگر پرومس کیا ہے تو اس کو پورا کرنا بھی سنت ہے. تو یہ والی سنتیں ہمارے اندر کب آئیں گی؟ تو پلیز, اگر ہم نے ایک تو نالج حاصل کر لی ہے اور دوسرا اگر ہم نے ماشاءاللہ اپنا اپیرنس بھی مذہبی حلیے والا اپنایا ہے, تو وی نیڈ ٹو کریکٹ اوور سیلف فرام اوور ہارٹ. کردار یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے بتائیے نا, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرسٹ اناؤنسمنٹ کیا تھا, اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا تھا, اعلان نبوت فرمایا تھا, وہ کون سی ایج تھی میرے آقا کی؟ 40 ایئرس کی ایج میں, 40 سال کی عمر تک نبی پاک نے کیا کیا تھا؟ اپنا کردار ہی تو پیش کیا تھا, لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہی تو تھا. اور جب نبی پاک نے کوہ صفا پر سٹینڈ اپ ہو کر جو اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ بتاؤ لوگوں میں کون ہوں, ہو ہم آئے, تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا, ابھی اسلام کی بات نہیں کی تھی, مگر وہ کردار تھا کہ لوگ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ آپ سچے ہیں, آپ امانت دار ہیں. مجھے بتاؤ نا, صادق آقا کا امتی جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ امین آقا کا امتی بے ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا کردار, واللہ میرے طلباء, میرے اساتذہ, میرے مدنی, میرے نگران دعوت اسلامی کے, میں سب سے بات کر رہا ہوں, جس کے ساتھ یہ ٹیگ لگ گیا ہے نا, یہ امیر اہل سنت کا مرید اور دعوت اسلامی کا رسپانسبل ہے, اس سے تو مل کے مزہ آ جائے یار. یہ دعوت اسلامی یار, کیا سچ بولتے ہیں, کیا مسکراتے ہیں, کیا محبت سے ملتے ہیں, کیا وعدے پورے کرتے ہیں. ہم سے کوئی کاروبار کرے تو اسے ٹینشن نہ ہو, ہم سے کوئی رشتہ کرے تو اسے ٹینشن نہ ہو. یہ ہے اسلام کہ ہمارے اندر سے نبی پاک کی سنتیں چھلکنی چاہیے. صرف چہرہ سنتوں والا اور کردار اگر برا ہوگا تو کیسے کام ہوگا؟ ہمارے اسلاف سبحان اللہ, ان کا پڑوسی بھی ان سے خوش ہوتا تھا, ان کا پڑوسی انہیں تنگ کرتا تھا, مگر وہ اسے دعائیں دیتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے امام ہیں, وقت کے امام, فقہ کے امام. آپ کا ایک پڑوسی شرابی تھا اور روز شراب پی کے گل گپاڑا کرتا تھا, شور شرابہ, آپ کا آرام میں خلل. آپ تو پڑھنے لکھنے والے, عبادت کرنے والے آدمی تھے, ساری رات شور کرتا تھا. ایک رات شور کی آواز نہیں آئی, دیر از نو شاؤٹ. ہم جیسا آدمی بولے جان چھوٹی, چلو بھائی سکون سے سو جاؤ. امام اعظم نے کہا چیک تو کرو کدھر گیا وہ شرابی, آج ہنگامہ نہیں ہے. پتا چلا کہ اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے. ہم کیا کہیں, چلو جان چھوٹی, ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے اس کو اٹھا کے لے جائیں. آپ اس زمانے کے خلیفہ کے پاس پہنچ گئے کہ میرے پڑوسی کو تم اٹھا کے لے آئے ہو. کہا حضور آپ ہمیں بتاتے, آپ ہمارے دربار تک آ گئے, امام آ گئے. تو آپ نے فرمایا میرے پڑوسی کو چھوڑ دو. اچھا, امام اعظم چونکہ چلے گئے تھے اس خلیفہ کے دربار میں, تو خلیفہ نے آرڈر کیا کہ کل رات جتنے لوگ پکڑے گئے سب کو آزاد کر دو. امام اعظم آئے ہیں, ان کی رسپیکٹ ہے. امام اعظم اپنے پڑوسی کو لے کر واپس آ گئے.
پڑوسی کہتا ہے حضرت ساری زندگی تنگ کرتا رہا اور آپ مجھے ہی چھڑانے آ گئے. امام اعظم نے کچھ اس طرح فرمایا پڑوسی کا بھی تو حق ہوتا ہے نا. اس نے توبہ کی, شراب پینے سے توبہ کی, گناہوں سے توبہ کی اور ایک نیک انسان بن گیا. یہ ہے کردار. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنے صرف گفتار سے نہیں کردار سے بھی مسلمانوں کو قریب کرنا ہے. کبھی ہمارے کردار کے بارے میں کوئی انگلی نہ اٹھائے, کیونکہ ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو سبحان اللہ نبی پاک کا تو جو جتنا قریب ہوتا گیا نا وہ اتنا دیوانہ ہوتا گیا.